میں اسی کو ذرا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسی تجربے کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، ماضی کی بات کر رہے ہیں، تو یہی ایک بار پھر یہ ایکسپیرینس ریپیٹ ہوا اور تمام جو اینالسٹ تھے، ہم جیسے لوگ خاکسار ہم سمجھتے تھے کہ یہ کیسے یہ گاڑی چلے گی، اور یہی ہوا کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی حکمت عملی، ان کی سوچ، اس میں وہی جو کاٹ ہوتی ہے جو پہلے نظر آئی تھی وہ یہاں بھی نظر آئی، اور اس کے بعد جو ہوا یہ ایک ہسٹری ہے۔ تو کیا آپ ہوتے تو اس چیز کو کسی مختلف طریقے سے ڈیل کرتے، یا جب آپ نے جیل میں اس صورتحال کو دیکھا تو آپ کی کیا کیفیت؟ گزارش یہ ہے خان صاحب کہ سیاسی جماعتوں کے لیڈران کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ ہیر رانجھے کی مانند نہیں ہوتے، ان میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ یہ ماضی ہماری تاریخ گواہ ہے۔ میں نے آپ کو 2 مثالیں دے دی ہیں کہ وہ اتحاد بنے، وہ ٹوٹ گئے، متحارب گروپ تھے۔ تو اگر آج یہ پی ڈی ایم تقسیم ہوئی ہے تو دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ کوئی پارٹی پی ڈی ایم میں اکیلی مجاز نہیں ہے کوئی فیصلہ دینے کی، نکالنے کی یا رکھنے کی۔ پی ڈی ایم کا ایک منشور ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے امیر، اس کے صدر ہیں، اور پھر 10 پارٹیاں تھیں، اب 8 ہیں، تو ان کی مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب اگر پی ڈی ایم اپنے اصلی حالت میں نہیں رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب بجٹ آ رہا ہے اور بے شمار اپنا قومی چیلنجز ہیں، اس حکومت کی بدترین جو پرفارمنس ہے اس کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے حقائق کے ساتھ، ان کا ضمیر جھنجھوڑنا ہے۔ یہ دن رات مجھے خوف آتا ہے کہ جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، وہ تو ایک ایسا وہ نظام تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اگر اپنا عمل کیا جائے تو دین اور دنیا انسان دونوں کما لے، تو لہٰذا احتیاط کے ساتھ ہمیں ریاست مدینہ کا نام لینا چاہیے۔ آپ دیکھیے کووڈ کا یہ تھرڈ حملہ ہے پاکستان میں، تھرڈ، اور لیکن مارچ 2000 شہباز صاحب تھوڑے سے ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں، تو پی ڈی ایم تو اب اس انداز میں ہے نہیں، مانے یا نہ مانے۔ میں پی ڈی ایم پہ آتا ہوں۔ دیکھیے کہ پارلیمان میں مجھے باقاعدہ لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا گیا ہے، اور یہ تمام اپوزیشن پارٹیز نے مہربانی کی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے میاں صاحب نے نامنیٹ کیا، اور تو میرا یہ پارلیمانی میرے فرائض میں شامل ہے کہ میں تمام پارلیمان کے اندر جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے باقاعدہ ہم مشورہ کریں، مشورے کے ساتھ ہم لائحہ اختیار کریں، اور ایک پیج پہ آئیں، چاہے وہ بجٹ ہے، چاہے وہ کووڈ ہے، چاہے وہ فورن پالیسی ہے، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے وہ پیلسٹائن ہے، چاہے وہ سی پیک ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ اگر پی ڈی ایم میں اگر تھوڑی وہ تقسیم ہوئی ہے تو ہمارے پاس یہ ایک فورم ہے پارلیمان کے اندر، اور انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ بات کی شہباز صاحب، آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے، اور آپ نے کہا کہ کووڈ ہے، سی پیک ہے، خارجہ پالیسی ہے، کشمیر ہے، ہمیں اکٹھا ہو کے، ابھی آپ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں، ہمیں ایک حکمت عملی بنانی ہے۔ اور یہ فرمائیے گا کہ جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت ظاہر ہے کہ سی پیک اپنے بہت ہی فیصلہ کن مرحلے میں ہے، میاں نواز شریف صاحب کا، آپ کی حکومت کا اس میں بہت بڑا کردار تھا۔ اس وقت افغانستان سے امریکی افواج نکل رہی ہیں، ہمارے خطے میں بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بار بار یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک بار پھر پاکستان کو رجوع کر رہا ہے، پاکستان کی اس خطے میں بڑی امپورٹنس ماشاءاللہ ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بڑے چیلنجنگ زمانہ ہے پاکستان کے لیے، اور شاید ایک عام پاکستانی کے حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کسی اس قسم کی خطرناک قسم کی تقسیم کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہمیں متحد اور اتحاد دکھانا ہے۔ کیا ممکن ہے اپوزیشن اور حکومت جیسے اس سے پہلے آپ کی سوچ رہی ہے کہ کوئی ایک مڈل گراؤنڈ مل سکے، اور جیسے کہ آپ نے شروع میں کئی بار فرمایا، اور جو کہ بہت ہی ہم نے بھی اس پروگرام میں کئی بار چلایا، کہ آپ بار بار حکومت کو اکانومی کی پہ ایک چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے رہے، وہ اس وقت اکانومی کی بات تھی، لیکن اب تو بہت سارے چارٹرز کی ضرورت ہے، گنجائش ہے۔ دیکھیے کہ ابھی چائنا کی ایران کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے $400 بلین کی سرمایہ کاری اگلے 25 سالوں میں۔ ہمیں بڑی خوشی ہے، ایران ایک برادر ملک ہے، ایک ہمسایہ ملک ہے، لیکن چائنا پاکستان کی جو تعلقات کی نوعیت ہے، اٹ از انپریزیڈنٹڈ ان دی انٹائر گلوب۔ یہ پیکج ایران کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تھا، مگر اس سے بڑا پیکج چین پاکستان کے ساتھ کرتا، لیکن کیا کیجئے، شومی قسمت اس حکومت کی جو لیت و لال سے کام لیا، جو
جو کرمنل نیگلیجنس ہے، جو ڈیلے کی، جو ایک انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ دکھایا، یقین کر لیں آپ دل روتا ہے. وگرنہ آج سی پیک کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہوتا. آپ دیکھ لیجئے وہ جو ریلوے کا پروجیکٹ ہے پشاور ٹو کراچی، آج آپ کچھ کہہ لیں کھٹائی میں پڑ گیا ہے. اور اس طرح کی جو انڈسٹریل اسٹیٹ جو لگنی تھی، جس کے اوپر چائنا نے اپروول دے دی تھی، وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے. آپ کا جو کراچی کا جو سرکولر جو پروجیکٹ ہے، وہ چائنا ان پرنسپل ایگری کر گیا تھا. میں اور شاہ صاحب جو چیف منسٹر سندھ ہیں، ہم NDRC میں ہم اکٹھے گئے اور ان کو میں نے کہا کہ میں آج پنجاب کے لیے نہیں آیا، میں آج سندھ کے لیے آیا ہوں. یہ مہربانی کر کے آپ اس منصوبے کو منظور کریں. اور اس دورے میں منصوبہ ان پرنسپل اپروو ہو گیا. لیکن جس طریقے سے ہم نے سی پیک کو ہینڈل کیا ہے، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ اپنے گھر کی بات ہے. اب آ جائیں کہ افغانستان کو لے لیں. اب افغانستان میں امریکہ کی فوجوں کا ڈرا ڈاؤن ہو رہا ہے، انخلا ہو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اور اس میں پاکستان کا ایک بہت کلیدی رول ہے. انہوں نے بہت دوحہ ٹاکس میں پاکستان نے بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہیلپ کی ہے. لیکن واٹ از گڈ فار افغانستان must be good for Pakistan and vice versa. اب اگر جو طالبان اور جو جناب اشرف غنی کے درمیان انٹرا افغان ڈائلاگ نہیں ہوتے کسی بھی وجہ سے، اور خدا نہ خواستہ وہ سٹال ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو it will be very very injurious not only for Afghanistan, پاکستان it will be very injurious for Pakistan as well. ایک متحد پاکستان ان تمام چیلنجز کو جو کہ ہماری بقا سے جڑے ہوئے ہیں، سی پیک ہے، افغانستان کے معاملات ہیں، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ان تمام معاملات میں کیا ہم اکٹھا ہو سکتے ہیں؟ ایبسلوٹ، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. خان صاحب میری بات سن لیں. آج ہندوستان G20 کا ممبر ہے. کتنی مجھے بڑی تکلیف ہے کہ بھئی ہم پاکستان مارز وجود میں آیا کہ اس نے لیڈ کرنا تھا، ناٹ اونلی ان دی کمیونٹی آف اسلامک نیشن بٹ کمیونٹی آف گلوبل نیشنز. اور آج بنگلہ دیش جس کو ہم نے بوجھ سمجھ کے اتارا، ان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 40 بلین کو وہ ٹچ کر رہی ہیں. ان کی جو GDP جو ہے وہ ان کی شرح وہ ہم سے زیادہ ہو. کتنے افسوس کی بات ہے افغانستان کی جو کرنسی جو ہے وہ ہم سے پاورفل، ہم سے مضبوط ہو. کتنے افسوس کی بات ہے خان صاحب. میں بطور پاکستانی میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. ایک حکمت عملی ہو کیا سکتی کیجئے، ہے 72 سال گزر گئے ہیں پارلیمنٹ کی ان کلیدی معاملات کے حوالے سے. شہباز صاحب یہ پارلیمنٹ کو تالا لگا دیا، حتیٰ کہ اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ آرڈیننس سے ہو رہی ہیں. کبھی آپ نے سنا تھا؟ ہر دور میں آپ آرڈیننس آتے تھے، کوئی شک نہیں، لیکن اب تو پارلیمنٹ کو تالا لگ گیا ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو کا مائک بند کر دیا جاتا ہے اور آرڈیننس کے ذریعے دن رات اس کی فیکٹری بنی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں. اس طرح پاکستان نہیں آگے بڑھے گا. خدا را ہمیں اپنی ذاتی انا، ذاتی اختلافات سے اوپر بڑھنا ہوگا. یقین کر لیں آپ میری، میں آپ بات کر رہا ہوں ناٹ ایز پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ این، آئی ایم ٹاکنگ ایز اے پاکستانی، کہ اگر ہم نے اس کو صحیح معنوں میں ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنا خون کا نذرانہ دیا، آج ان کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی. اگر ہم نے ابھی 72 سال بعد اگر ہم نے اپنا انداز نہ بدلا اور امانت دیانت کو اپنا شعار نہ بنایا، اور اگر اتحاد اور یکجہتی کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہ بنایا، تو پھر خاکم بدہن، پھر تاریخ میں ہمارا نام موجود نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم نے ہوش کے ناخن اب لیے اور اپنے اختلافات کو بھلا کر اور ایک یکجاں دو قالب ہو کر ایک مٹھی کی طرح اگر ہم نے دن رات محنت کی، تو نہ صرف وہ جو فاصلے جو بہت بڑھ گئے ہیں ان کو ہم سمیٹ لیں گے. وی ول آلسو ناٹ اونلی کمپنسیٹ فار دا لاسز آف دا پاسٹ بٹ وی ول ہیو گینز آف. بہت دلچسپ گفتگو